بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی۔ یوں تو اسلام لانے کے واقعات ہم اگر تمام اصحاب کرام کے اس پہ گفتگو کرنے لگیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ہم اپنے اس پروگرام کے دوران چند اصحاب کا ذکر ضرور کریں گے، کیونکہ ان کی جو سٹوری ہے اس کے اندر کوئی خاص اہم بات ہے اور اس کو بہت تفصیل سے سیرت کی کتابوں میں اور احادیث میں کور کیا گیا۔ ابو ذر غفاری بنی غفار قبیلے کے رہنے والے تھے، اور یہ قبیلہ مشہور تھا اپنے جو وہاں ان کی تجارتی کاروان وغیرہ ان کے علاقے سے جاتے تھے تو اس میں لوٹ مار کرتے تھے، اور بد امنی ان کی وجہ سے خاصی رہتی تھی اس علاقے میں، اور دیگر مسائل ان کے ساتھ بہت سارے اخلاقی اعتبار سے تھے۔ لیکن اسی قبیلے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے، لیکن وہ حق کو پہچانتے تھے اور ان کی طبیعت اس طرف نہیں جاتی تھی، تو وہ اپنے ایک چرواہے کا کام کیا کرتے تھے، لیکن حق کی تلاش میں تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس کے بعد ان کے بھائی سب سے پہلے مکہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، اور ان کو جب وہ واپس آتے ہیں اور آ کے ابو ذر غفاری کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انیس ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جب بتایا تو آپ کی خواہش ہوئی ابو ذر کی کہ میں خود جا کے ان سے ملوں اور انہیں دیکھوں کہ ان کے اخلاق کے بارے میں دیگر باتیں جب ان کو پتہ چلی، کیونکہ وہ حق کی تلاش میں تھے۔ دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پہلے قسطوں میں بات کی، ایک تو حق ہمارے اندر موجود ہے جو ہماری کریشن کے وقت ہمیں ہماری ارواح کے اندر رکھ دیا تھا، پھر اس کے بعد عقل دی گئی ہے، اس کا کام لے کے ہم سوچ کے ایک صحیح جگہ تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ اگر ایسا نہ کریں تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق۔ تو انہوں نے بہرحال حق کی تلاش جب شروع کی اور اسی سفر میں وہ پہنچے مکے، تو اس کی پوری لمبی سٹوری ہے، اس میں کئی صعوبتیں ان کو جھیلنا پڑیں، پھر کعبے میں قیام کیا۔ آپ چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں، تو اس وقت ظاہر حضرت علی، بی بی خدیجہ اور کچھ لوگ زید ابن حارث وغیرہ مسلمان تھے۔ جب آپ کعبے میں موجود تھے تو یہ روایت میں یہ آتا ہے کہ علی ان کو، کیونکہ ان کی حالت دیکھ کے وہ اپنے گھر لے گئے اور ان کو کھانا وانا کھلایا، ان کا خیال کیا۔ پھر بہرحال ان کی ملاقات ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ایمان کا اعلان وہ کعبے میں جا کے کرتے ہیں، اور اس پر پھر زروکوب کیے جاتے ہیں، جو قریش کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اور وہ پھر یعنی زخمی ہو کے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ہوش آتا ہے تو وہ خون میں نہائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جاتے ہیں زمزم کے چشمے سے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے زمزم کے پانی پہ ہی کئی دن جو ہے وہ اپنا گزارا کیا، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ نوبت آ جاتی ہے کہ یہ چیز چلتی رہتی ہے، تو وہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ تقریباً ان کو مارنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو غالباً ابن عباس ہیں آپ کے، وہ آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھو کہ اگر یہ بنو غفار سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کی یہاں پہ موت ہو گئی تو پھر تمہارا کوئی قافلہ بھی جو سیریا جاتا ہے تجارتی وہ محفوظ نہیں ہوگا ان سے، کیونکہ وہ جو قبائلی عصبیت کی ہم نے بات کی کیسے بھی ہوں، لیکن وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کی ہر حالت میں حمایت کیا کرتے تھے، جو اس زمانے کا جو کلچر تھا وہاں پہ۔ بہرحال اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنے قبیلے میں جائیں بنو غفار میں، اور وہاں دین کی بات پہنچائیں، حق کو پہنچائیں۔ تو یہ کام انہوں نے کیا، اور پھر ان کی اس کام کے نتیجے میں پورا قبیلہ بنو غفار کا جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے ایک اور قبیلہ ہے بنو اسلم جو کہ ان کے دشمن ہیں، وہ جالسی میں کہ بھئی یہ ہم سے آگے کیسے نکل آئیں، وہ پورے کے پورے مسلمان آتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک چھوٹے سے کام کو شروع کرنے سے حق کی تلاش میں وہ آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے بعد کس قدر تیزی سے چیزیں
پھیلتی ہیں. پھر بعد میں آئے گا کہ وہ مدینے میں اپنے قبیلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد وہاں پہ جب مدینہ کی جو حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پہ تشریف لے آتے ہیں. اب دیکھیے ہجرت کا جو معاملہ ہے، جو ہم اگلا ٹاپک ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہجرت حبشہ کے حوالے سے. ہجرت حبشہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مکے کے اندر ظلم و ستم، ہم نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا، جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرح اور دیگر صحابہ کے ساتھ وہاں پہ ہوا، اسپیشلی جو لوگ ذرا کمزور تھے ان کو ذرا ٹف ٹائم وہاں پہ مل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ لوگ چلے جائیں. تو لوگ جو گئے ہیں حبشہ پہلی ہجرت میں یا دوسری ہجرت میں، وہاں پہ اہم بات دیکھنے کی یہ ہے، جس کو سید قطب نے اپنی تحریر میں وہ لے کے آئے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پہ گئے تھے اس میں صرف ویسے لوگ نہیں تھے کہ ظلم و ستم سے گھبرا کے وہ چلے گئے ہوں حبشہ، بلکہ اس میں بہت اچھے خاندانوں کے بہت بااثر لوگ بھی شامل تھے. مثال کے طور پہ ابو سفیان کی بیٹی جن سے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، وہ بھی ان میں شامل ہیں. اس میں عثمان ابن عفان بھی شامل ہیں جو اچھے بہت یعنی امیر انسان تھے، وہاں کے رہنے والوں میں ان کی ایک حیثیت تھی. دیگر ایسے صاحب سعد ابن ابی وقاص وہاں پہ چلے گئے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اس لیے نہیں کہ ظلم و ستم سے بچ کے، بلکہ اپنے دین کو مکمل طور پہ پریکٹس کرنے کے لیے بھی یہ بھی ایک انٹینشن تھی کہ اس کی وجہ سے لوگ گئے. اور پھر اس میں حکمت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی کہ اس دین کو تو پھیلنا تھا، اس ہجرت کے نتیجے میں بھی پھیلنا تھا، تو وہ جب ہجرت کر کے وہاں جاتے ہیں یہ پیغام وہاں تک پہنچتا ہے، جو کہ ایک کرسچن جگہ تھی. اور جو اجازت آپ نے جب دی مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی، اس میں بھی یہی بات انہوں نے کی کہ وہاں پہ ایک ایسا حکمران ہے جو کہ عادل حکمران ہے. تو عادل کی وجہ سے وہ وہاں پہ تشریف لے گئے. اور وہاں پہ جو اوورال لوگوں میں جو تھی کرسچینٹی ہی رائج تھی، تو ان میں انہوں نے جو دین کی بات اپنی آگے پھیلائی. اس کے نتیجے میں لوگ پھر بعد میں یہ بھی روایت ہے کہ 20 آدمی وہاں سے آتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. تو یہ ساری اس کے اندر حکمتیں ہجرت کی کہ کن کن وجوہات سے کی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہجرت کا، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری دنیا میں بہت سے ماڈلز ہیں. لوگ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں ایسے لینڈز میں جہاں پہ غیر مسلم وہ ممالک ہیں، وہاں کی حکومتیں بھی اسی حساب سے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی دیگر ادیان کے اوپر اپنا چلتے ہیں. تو اس میں اس واقعے کو غور سے دیکھنے میں بہت سی حکمتیں اور بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ ان لوگوں کو جو ایک نان مسلم ایریے میں ایک اقلیت کی حیثیت سے رہتے ہیں، ان کے لیے گائیڈنس اس کے اندر اس واقعے کو تفصیل سے دیکھنے میں ملیں گی. یہ ضرور ہے کہ ہر جگہ کے حالات مختلف ہیں اور وہاں کی فقہ الاقلیہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور جس کو ہر جگہ کے حساب سے ڈیولپ ہونا ہے، وہاں کے معاملات وہاں کے حالات کے حساب سے. ایک آدمی جو ایک مسلم انوائرمنٹ میں مسلم دنیا میں رہتا ہے وہ ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں کر سکتا، ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا جن سے وہ لوگ گزرتے ہیں جو کہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہیں جو کہ ایک نان مسلم ایریا میں رہتے ہیں. تو ان کی فقہ میں ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ویسی نہیں ہوں گی جیسے کہ ایک اسلامی علاقے میں ہوں گی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کئی ورائٹیز ہیں. کہیں پہ مسلمان عیسائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، کہیں چائنا کے اندر دیگر انڈیا کے اندر دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کے رہنے کی نوعیت بھی مختلف ہے. کچھ لوگ خود مائگریٹ کر کے گئے ہیں، کچھ لوگ وہاں بہت عرصے سے ایک صدیوں سے آباد ہیں. ہم نے چائنا کا ذکر کیا، ایون انڈیا کا بھی، بلکہ اگلے قسط میں شاید 1-2 قسطوں میں آئے گا ذکر کہ وہاں تک کیسے پہنچا دین. تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس میں سیرت کے اس حصے سے جو حبشہ کی ہے وہ خاصی رہنمائی ملتی ہے، جس کو ہم اگلی قسط میں اور بھی دیکھ لیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.